نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی آج ہم نے جو لیسن پڑھنا ہے، جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے، صحیح البخاری میں سے کتاب الفتن۔ کتاب کو ایسے سمجھیے جیسے آپ گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اندر کئی دروازے ہوتے ہیں، کئی کمرے ہوتے ہیں، تو کتاب آپ کے لیے گھر کا ایک دروازہ ابھی کھول رہی ہے۔ جب آپ داخل ہوں گے تو اس میں ابواب ہوں گے، یعنی مزید بھی دروازے ہوں گے جن میں جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر کمرے میں کیا کیا موجود ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے کتاب الفتن کو، یعنی فتنوں کا بیان، فتنوں کی کتاب۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الفتن کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور فتنہ، یہ جو لفظ ہے فتنہ، معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ بڑی چیز ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کے اسباب اور تدابیر کیا ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم پہلی حدیث پڑھیں گے۔ فتن، فتنتن کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں سونے کو آگ میں تپانا۔ فتنتن کا معنی ہوتا ہے گولڈ ہے نا، اس کو آگ میں تپانا۔ کیوں تپانا؟ تاکہ اس کا اصلی ہے کتنا اور کتنا نقلی ہے یہ معلوم ہو جائے۔ یہ ہے فتنتن، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھرے کھوٹے کی پہچان، چیک کرنا، خالص کون ہے، کس میں ملاوٹ ہے، پاک کون ہے اور کون ناپاک ہے، کون بہترین ہے اور کون بہترین نہیں ہے۔ فتنتن کا یہ لغوی معنی ہے کہ سونے کو آگ میں تپایا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں خالص سونا کتنا ہے۔ تو فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو بھٹی میں تپاتا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں، ایمان کے کس درجے میں ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے فتنہ، قرآن مجید میں یہ مختلف معانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کسی ایک چیز کو ذہن میں نہیں لانا بس۔ مثلا کبھی تو فتنہ عذاب کے معنی میں آتا ہے، فتنہ برپا ہو گیا یعنی عذاب آ گیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوقوا فتنتکم، تم اپنے عذاب کا مزہ چکھو۔ عذاب کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ کہیں عذاب آ جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فتنہ ہے۔ آفات آ جائے وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ حادثات ہو جائیں وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو پہلا اس کا معنی کیا ہے کہ فتنہ عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عذاب نازل ہو گیا، ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، وہ فتنہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک تو ہے عذاب آ گیا، پتہ چلا یہ فتنہ ہے،
لیکن دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ عذاب کے اسباب پر بھی فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کو میں سمجھاتی ہوں. زنا کرنے سے نسلوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے. اب عذاب کا سبب کیا ہے؟ زنا کرنا. تو وہ زنا بھی فتنہ ہے. ٹھیک ہے. عذاب کے جو اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب آتے ہیں وہ سبب بھی سارے کے سارے فتنہ ہی ہوتے ہیں. جیسے عام طور پہ جتنے گناہ ہیں وہ فتنہ ہیں. وہ شراب ہے، وہ جوا ہے، وہ سود ہے، وہ رشوت ہے، وہ حرام مال کھانا ہے باطل طریقے سے، وہ جادو ہے، فحاشی ہے. کوئی بھی گناہ اور برائی جس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں وہ برائی بھی فتنہ ہے. یعنی عذاب کا سبب بھی فتنہ ہوتا ہے. یہ دوسرا اس کا معنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار یہ تو پہلے ہی سے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. مراد کیا ہے کہ عذاب تو ابھی آنا ہے، ابھی عذاب نہیں آیا تھا لیکن گناہ کر کر کے یہ فتنے میں ہیں. جیسے مثال کے طور پر قوم عاد، قوم سمود، عذاب آیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جی عذاب آیا. پہلا معنی فتنہ عذاب کے معنی میں آیا. عذاب آیا تو کہا یہ فتنہ ہے. دوسرا عذاب تو بعد میں آیا، جس سبب کی وجہ سے عذاب آئے وہ اسباب بھی فتنہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار سن لو یہ تو پہلے سے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو عذاب آنا ہے. مثلا قوم لوط کا عمل تھا، پہلے سے ہی وہ فتنے میں تھے کہ اگر ایک آدمی نے آدمی کو دیکھ لیا ہے تو فتنے کا شکار ہو گیا ہے. ابھی عذاب تو بعد میں آیا. یہ دوسرا معنی ہو گیا اس کا کہ عذاب کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں وہ بھی فتنہ ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم صرف عذاب کو ہی فتنہ مانتے ہیں، اس کے اسباب کو نہیں مانتے. اسباب کو فتنہ مان لیں تو عذاب کی نوبت نہ آئے. یہ دوسرا معنی. نمبر 3 جو ایک عام معنی کیا جاتا ہے امتحان، فتنہ، ٹیسٹ. اس کے لیے لفظ آزمائش بھی بولا جاتا ہے کہ جی اس پر آزمائش آ گئی. ٹھیک ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، پھر ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا. تو ٹیسٹ کا ہونا، فتنۃ کا معنی بھی کیا تھا؟ کھرے کھوٹے کی پہچان. ٹیسٹ بھی یہی ہوتا ہے، پتہ چل جائے کون پاس ہے کون فیل ہے. امتحان کا آنا، آزمائش کا ہونا، یہ بھی فتنہ ہے. یہ تین ہو گئے معنی. چوتھا معنی اس کا کیا ہے؟ خوشحالی بہت زیادہ ہو جائے یا بدحالی بہت زیادہ ہو جائے. یا تو غربت، فقر و فاقہ بہت زیادہ ہو جائے یا دولت بہت زیادہ ہو جائے. بطور آزمائش گناہوں کا شکار ہو جانا، آزمائش میں پڑ جانا، یہ بھی ایک فتنہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں فتنے کے طور پر اچھے اور برے حالات دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں. بعض دفعہ ہم صرف یہی سوچتے ہیں جب کسی کی وفات ہو گئی، حادثہ پیش آیا، غم آیا تو یہ فتنہ ہے. خوشحالی فتنہ نہیں ہے. نہیں، خوشحالی بھی فتنہ ہوتی ہے، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بھی آزمائش ہے اور وہ زیادہ کڑی ہے کیونکہ اس میں انسان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. نمبر 5 پہ دینی یا دنیاوی کوئی بھی آفت آ جائے وہ بھی فتنہ کہلاتی ہے. دینی یا دنیاوی طور پر کوئی بھی آفت آ جائے وہ فتنہ کہلاتی ہے. اگر وہ آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو یاد رکھیے گا وہ حکمت سے خالی نہیں، حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ جو مقدر کرتا ہے
جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہم راضی ہیں۔ اور اگر وہ آفت دینی یا دنیاوی بندوں کی طرف سے ہے تو وہ قابل مذمت ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ریپیٹ کروں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ جو انسان برپا کرتے ہیں دین میں یا دنیا میں، وہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ فتنے کا ہونا، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ بعض دفعہ اگر آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی تو حکمت سے خالی نہیں، لیکن انسانوں کی طرف سے ہے تو قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت خود کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم ڈھایا، وہ قابل مذمت ہے۔ اب میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے الفتن، فتنتن کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی وہ کیا ہے؟ سونے کو آگ میں تپانا، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ اب یہ مختلف معانی کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 عذاب، نمبر 2 عذاب کے اسباب جن کی وجہ سے عذاب آتے، وہ سارے فتنہ ہے۔ اچھا، سمندر اپنا پانی باہر نکال دے، طوفان برپا ہو جائے، ہم کہیں گے یہ عذاب، لیکن جس کام کی وجہ سے، جس سبب کی وجہ سے اجتماعی زوال کا شکار ہوتے ہیں، اس کو ہم فتنہ نہیں مانتے۔ لہذا عذاب بھی فتنہ ہے اور عذاب کے اسباب بھی فتنہ ہے۔ نمبر 3 ہر امتحان، ہر ٹیسٹ، جس کو آپ آزمائش بھی کہتے ہیں، وہ بھی ایک فتنہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں یا دور۔ نمبر 4 بدحالی یا پھر خوشحالی میں آزمائش میں پڑ جانا، اللہ کو بھول جانا، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور نمبر 5 دینی یا دنیاوی کوئی بھی آفت آئے، وہ بھی فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، بندوں کی طرف سے ہو تو قابل مذمت ہے۔ یہ 5 اس کے مختلف معانی، یعنی اس سے مراد کیا ہے، اور یہ میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے، معنی میں نے خود نہیں کیے، ٹھیک؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ بہرحال ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ فتنہ مشقت ہے، رسوائی بھی ہے، عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، بلکہ عام طور پہ ناپسندیدہ چیز اور مکروہ کاموں کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ تو فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ اب آج کے معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ آج کا معاشرہ فتنوں کی لپیٹ میں ہے۔ مثلاً بہت سے ایسے وسائل ہیں جو ہمیں دین سے، ایمان سے، امانت سے، دیانت سے دور کرتے ہیں۔ ایسے وسائل بھی ہیں۔ تقویٰ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی جگہ مختلف عوامل نے لے لی ہے، مثلاً الحاد، غیرت کا نہ ہونا، فحاشی کا ہونا۔ اب بے حیائی آئی تو اس نے حیا کی جگہ لے لی، یعنی اس کی جگہ پر ہو گئی نا۔ ان حالات میں بڑی اہم چیز یہ ہے، یہ کتاب پڑھنے سے پہلے جو حدیث ہم پڑھیں گے، ہمیں ایک خلاصہ پتہ ہونا چاہیے۔ ہر حدیث کے مطابق ہم نے بعض ایسے کام کرنے ہیں جن کی وجہ سے ہم فتنوں سے بچ جائیں گے۔ کہ یہ جو فتنے ہیں، یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ چیز بڑی سخت ہے، بندہ دوچار بھی ضرور ہوتا ہے، اور بلکہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی فتنے میں رہ رہا ہوتا ہے۔ اب مین بات یہ ہے، اہم ترین بات، کہ ہم نے ہر حدیث، ہر باب پڑھنے کے بعد کرنے کے کام جو کرنے ہیں وہ کیا ہے، وہ آپ نے انشاءاللہ پوائنٹس بنا لینے ہیں، اور جب ہم حدیث پڑھیں گے وہ سارے پوائنٹس ہم نے چیک کرنے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کہ ہم وہ سارے کریں گے تو فتنوں سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1، کوئی بھی فتنہ آپ لے لیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلی چیز ہے تقویٰ کا ہونا۔ تقویٰ کا ہونا یہ بنیادی اصول ہے۔
اچھا یہ تقویٰ کیا ہے؟ اگر تو ذہن میں یہ آئے کہ بس دنیا چھوڑیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، جنگلات میں رہیں، تو اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ یہ ہے اللہ کا ڈر ہے، آپ اللہ کے ڈر کو دل میں رکھتے ہوئے فرائض مکمل ادا کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ یعنی متقی کوئی الگ دنیا میں نہیں رہتا اسی دنیا میں۔ اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑتے، اس کے عذاب سے ڈرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کی رحمت کی امید نہیں چھوڑتے اور اس کے عذاب سے ڈرنا نہیں چھوڑتے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت ڈرا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، خوشخبریاں اور ڈرانا۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ صرف خوشخبریاں ملے انسان نہیں سدھرتا، صرف ڈراوا ہو تب بھی نہیں سدھرتا۔ دونوں ہیں۔ قرآن کا اسلوب ہے، خوشخبری آئی ڈراوا بھی ہے۔ بعض دفعہ ڈراوا زیادہ ہے، آخری پارے آپ کھولیں ڈر لگتا ہے اور آپ درست ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی رکن کا انکار کرتے ہیں تو متقی نہیں ہے۔ کیا آپ بولیں کہ نہیں جی میں ڈرنا نہیں چاہتی؟ یہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھی ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ یہ ہے متقی۔ آپ سمجھے معتدل ہے، درمیانہ ہے، نہ زیادتی کا شکار ہے نہ کمی کا۔ لفظ متقی ذہن میں آئے تو ہمارے ہاں ایک عجیب سا سٹرکچر ہمارے سامنے آتا ہے جو بڑا ہٹ کے ہو۔ نہیں بھائی، وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں رہ کر فتنوں کو فیس کرتے ہیں اور ان کو بچنا آتا ہے۔ متقی کون ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور ڈر کی علامت یہ ہے کہ وحی میں جتنے احکام ہیں ان پر عمل کرتا ہے۔ یہ آخری چیز پوری ہوئی۔ صرف یہ کہنا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میرا دل اللہ سے بہت ڈرتا ہے، بھئی مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ڈر مکمل تب ہوتا ہے جب آپ عمل کر کے دکھاتے ہیں، بھئی مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے بدلنا ہے، سدھرنا ہے، کرنا ہے، اور آپ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ التقویٰ ہا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، پھر عمل میں آتا ہے۔ بات یاد رکھیے گا، تقویٰ کسی زبانی دعوے کا نام نہیں کہ جی میں بہت متقی ہوں، مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک نفسیاتی تبدیلی ہے، باطن کے اندر ایک اندر کی جنگ ہے۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ اس تبدیلی کے رزلٹ میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، آگ میں نہیں جانا، بچنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ بات میں کیا کر رہی ہوں؟ فتنوں سے محفوظ رہنے کے چند اسباب آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ نمبر 1 تقویٰ، اللہ کا ڈر ہونا۔ بہرحال متقی وہ ہوتا ہے جو فرائض کی پابندی کرے، گناہوں کو چھوڑے، فرائض کا پابند ہو اور گناہوں کو چھوڑے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت نیکی کا کام کرتا ہے، جی یہ نوافل پڑھتے ہیں، یہ نفلی روزے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ساری رات وہ جاگے اور صبح فجر اس کی رہ جائے۔ فرائض کا پابند ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، کیونکہ وہ گناہوں سے بچے گا نہیں تو وہ فرائض کا پابند نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ فرائض کا پابند ہو گیا، گناہوں سے نہیں بچتا، فتنوں میں داخل ہو جائے گا۔ گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی، گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے، تب انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے، بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تقویٰ ہونا چاہیے، دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اعمال میں تبدیلی لانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، فرائض کی ادائیگی، گناہوں سے بچنا۔ تینوں میں سے ایک کام نہ ہو، تقویٰ مکمل نہیں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلا سبب وہ کیا ہے؟ یہ ایک دیوار ہے جو کھڑی ہو جائے تو فتنے آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ کیا؟ جو بندہ قرآن اور حدیث کا پابند ہو، فتنے اس کو نقصان نہیں دیتے اتنا۔ فتنوں سے بچنے کا یہ دوسرا اصول ہے
کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن کو، حدیث کو، کتاب کو، سنت کو، بدعات سے، خرافات سے بچنا بھی ہے، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، جب ایسے حالات تم پر آئیں تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ بلکہ سنت کو حکم یہ ہے کہ جبڑوں کے نیچے دبا لیا جائے، داڑوں میں سختی کے ساتھ پکڑ لیا جائے، اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پار لگ جائے گے۔ لہذا دوسرا محفوظ رہنے والا سبب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا پابند ہونا۔ ہر چیز وہاں سے دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور بدعات اور خرافات سے بچنا۔ دو ہو گئے۔ جتنے فتنے ہم نے پڑھنے ہیں یہ سب کے لیے یہ اصول قائم رہیں گے۔ اب انشاءاللہ یہ اصول آپ نے ہر حدیث کے بعد مجھے یاد کروانے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات بڑی اہم ترین ہے، اگر آپ چاہتے ہیں فتنوں سے بچ جائیں، جلد بازی سے پرہیز کرنی، مزاج میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ دینی معاملات میں سمجھداری، سوچنا، سیکھنا۔ بعض دفعہ لوگ ابھی سیکھتے نہیں، چند کلمات سنے، جلد بازی سے بات کر دی، فتوے لگا دیے، مشکل ہو جاتی۔ اس طرح دین خراب ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کہنے سے پہلے اس کا انجام دیکھنا ضروری ہے، سنجیدگی کے ساتھ۔ یہ جو تحمل ہے، وقار ہے، یہ برکت کا سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو عام زبان میں بولیں، بڑی آسان سی زبان میں، کہ علم جب بھی لینا ہے اس کا بس حیضہ نہیں ہونے دینا، سکون میں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جیسے تکبر ہوتا ہے نا مال کا، ویسے علم کا بھی ہو جاتا ہے۔ شیطان ہے نا، اس کا کام ہے ہر وقت دوڑ لگانا، سکون کے ساتھ۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا علماء بڑے ہی ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، بات کو آسانی سے سمجھاتے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں جلدی جلدی فتویٰ دے دیا، ہم نے تو یہ سنا تھا، اور لڑنا شروع کر دیا۔ نہیں، جلد بازی سے پرہیز کرنی ہے، کیونکہ دینی معاملات میں جذباتی ہونا یہ فتنوں کو دعوت دیتا ہے۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، جب بھی ہم کوئی قربانی دیتے ہیں نا اللہ کے لیے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ جذبات کا ہونا، ظاہری بات ہے آپ وقت قربان کرتے ہیں، بہرحال بعض معاملات میں جذباتی ہونا بھی پڑتا ہے، جذبات کو غالب کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، سارے کچھ بھی کریں میں جا رہی ہوں، آپ نے جذباتی فیصلہ کیا، ٹھیک ہے کیجیے، لیکن جب آپ پختہ ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ کو اصولی بننا پڑتا ہے، جذباتی نہیں۔ اب سمجھیے گا، جب آپ لینا شروع کر دیتے ہیں، لینے لگ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے، اب آپ اصولی بنیں گے، ٹھیک؟ اس کی ایک اور مثال میں بتاتی ہوں۔ جب کچھ پاس نہ ہو، یعنی وسائل نہ ہوں، دین کا کام اس وقت جذباتی ہو کے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ وسائل بھی نہیں ہے، صرف توکل ہے، جذبات ہے۔ یہ نہیں کہ خوراک کی طاقت کے ساتھ کام کریں گے، نہیں، وہ ایمان ہے، وہ کام کروائے گا۔ جب اللہ نے وسعت دے دی، وسائل آ گئی، اب ٹھنڈے ہو جانا ہے، اب اصول پر کام ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں۔ جیسے صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا غزوہ بدر میں، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے تھے نہیں، رمضان میں ابھی پہلی مرتبہ روزے فرض ہوئے، 313 جب باہر آئے تھے لڑنے کے لیے، اصول نہیں، جذبات تھے، ایمان تھا، جذبہ تھا، لڑے، اللہ نے فتح دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وسعتیں دی، فتح مکہ ہو، پھر سامنے ایک کافر ہے، کہا جاؤ اس کو امان حاصل ہے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ہماری طرف سے امان ہے، اصول آگے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم سیکھنے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جذباتی ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنے جذبات کو غالب کریں گے تو آئیں گے، دنیا کو چھوڑیں گے اس وقت، قربانی دیں گے۔ لیکن جب آ گئے، سیکھنا شروع کر دیا، اب جذبات اتنے قوی ہونے چاہیے کہ وہ آپ کو اصول پرست بنائے،
اس کی مثال یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ جذباتی ہو کے آ جاتے ہیں پر جذباتی ہو کے چلے بھی جاتے ہیں، اصول پرست بنتے ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوتا۔ جو اصول والا بندہ ہے اب اس کو سمجھ آ گئی بھئی اس کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پہلے وہ جذبات میں آیا کہ میں نے بخشش حاصل کرنی یا مغفرت کا طالب ہوں، جب آ کے دیکھا اس نے سمجھا، اب وہ اصول پرست ہے کہ اچھا بھئی یہ ضروری ہے، اس کو سمجھ آ گیا، اس کے اندر بات بیٹھ گئی، اب اس کو لانے کی ضرورت نہیں رہی، وہ خود بخود آئے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے، یہ تیسرا نقطہ کیا ہے، جلد بازی سے پرہیز کرنی ہے، سنجیدگی کے ساتھ، تاکہ خاتمہ بالایمان ہو۔ یہ آپ نے انشاءاللہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے یہ کتاب پڑھنی ہے۔ میں آج دیکھ رہی تھی جو لوگ نہیں آئے ان کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ آج آغاز تھا۔ اب آپ دیکھیں گے جو یہ نہیں سمجھیں گے آگے سے سمجھنا اور مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو ایک دفعہ مزہ چکھ لے نا جذبات میں آ کے، مزہ تو تب ہے وہ اصول پرست بنے۔ اب کیا خیال ہے، اس کو سمجھ آ جائے کیا چیز ہے کہ اس میں اب وقار کے ساتھ داخل ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں کبھی کبھار ایک درس سنتے ہم، جذبات ہوتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے سال میں ایک دفعہ، لیکن مستقل اس کو حاصل کرنا اس کے لیے آپ کو اصول پرست ہونا پڑتا ہے۔ بس دین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، جذبات اتنی حد تک تھے، اب اصول پرست بنو۔ ہمارے دین کو بہت بڑا نقصان کب پہنچتا ہے، جب لوگ اصول کی طرف نہیں آتے، جذبات میں رہتے ہوئے واپس نکل جاتے ہیں اور پھر جا کے جلد باز بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ عزم کیجئے ہم نے یہ مکمل سیکھنا ہے۔ تیسرا نقطہ ہو گیا کہ جلد بازی سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے بتا دیا جذبات کہاں کام کریں گے، اصول کہاں کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جس سٹیج پہ ہیں آپ نے اصول پرست بھی بننا ہے اور جذبات بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، گھر میں اتنے سارے کام تھے، بندہ پریشان ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اب وہ جذبات ہیں جو ایمانی جذبہ آپ کو اٹھاتا ہے کہ اٹھ جاؤ۔ اگر آپ اپنے جسم کو دیکھیں تو دل نہیں کرتا۔ اور چوتھا وہ کیا ہے، اجتماعیت۔ یہ جو آج میں نکات پڑھا رہی ہوں نا، انشاءاللہ جب آپ نے کتاب پڑھنی آپ نے کہنا کہ آپ نے تو ساری سمری ہمیں پہلے کروا دی، ٹھیک ہے۔ فتنوں سے محفوظ رہنے کا چوتھا اصول ہے اجتماعیت، اکٹھ۔ وہ کیا، اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ کہے کہ میں بس اکیلے ہی سارا کچھ کروں، اکیلے نہیں ہوتا۔ نہ آپ اکیلے سیکھ سکتے ہیں، نہ اکیلے خود کے استاد بن سکتے ہیں، نہ اکیلے حاصل کر سکتے ہیں۔ اجتماعیت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ہوتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ وہ مراد ہے۔ اب وہ جماعت کیا ہے، وہ ہے راستے کا تعین ہونا۔ ہم سارے ایک ہی منزل کے راہی، ایک ہی راستے پر چلنے والے ہونے چاہیے۔ پہلے اپنا راستہ متعین ہو، اپنے اہل خانہ کا متعین ہو، جس استاد سے پڑھ رہے ہیں اس کا بھی راستہ پتہ ہو، تبھی تو ایک راستے پہ چلیں گے نا۔ ہر کوئی الگ راستے پر بیٹھا ہے، اجتماعیت نہیں ہے۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت سے منسلک رہنا فتنوں سے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی جماعت کیا ہے، ذہن میں آتا ہے، اس کی تشریح میں کروں گی۔ یہ ہو گیا پانچواں نقطہ۔ اگلا، اہل علم جو راسخ ہیں فی العلم، علم میں راسخ لوگوں کے ساتھ تعلق کا قائم رہنا، یہ ہے اجتماعیت۔ اب میں اس کو انشاءاللہ کلیئر کرتی ہوں، یہ کیا ہے جی۔ علم دا ایک دفعہ دوبارہ جی، اہل علم سے تعلق، میں نے بولا آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں الراسخون فی العلم، پڑھے؟ علم میں راسخ لوگ کہتے ہیں علم میں پختہ لوگ۔ میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ بس ہر استاد سے یا ہر اہل علم سے تعلق، میں نے کہا ہے جو علم میں راسخ ہے اس سے تعلق۔ یہ فتنوں سے محفوظ رہنے کا پانچواں اصول ہے۔ اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ کسی بھی بڑے بندے سے تعلق ہونا چاہیے، جی دیکھیں استاد مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، فن کے بھی استاد ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا اگر وہ راسخ فی العلم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی کسی فتنے کا شکار ہو، تو آپ اس کے ساتھ رہ کے بچیں گے یا شامل ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، شامل ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا علم میں راسخ لوگ، یہ راسخ کون ہیں؟ جن کے منہج درست ہوتے ہیں،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، محدثین اور جو محدثین کے منہج پر ہے، بس وہ۔ اب یہ میں نے تخصیص کر دی، عوام الناس سے ہم باہر نکل آئے۔ ہر عام خاص بندے کو مراد نہیں لینا۔ اچھی بات تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے، کوئی اچھی بات کر دے تو وہ راسخ فی العلم نہیں، ٹھیک ہے؟ علم میں راسخ کون ہے؟ جس کا منہج صحابہ والا ہے، جس کا منہج محدثین والا ہے، وہ ہے۔ اب ان کے ساتھ جب آپ تعلق رکھتے ہیں تو فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو شاید آپ بھی گمراہی میں چلے جاتے، اور صحابہ کرام پر اللہ کا فضل یہ تھا کہ اللہ کے رسول ان میں موجود تھے۔ لہٰذا اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ان کے منہج سے تعلق رکھنے والے، ان سے تعلق رکھنا، ایسے استاد جو راسخ فی العلم ہیں، ان کی جگہوں کو ہمیشہ خالی رکھنا اپنے لیے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ ہے تعلق رکھنا، تو فتنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس کی سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ آگے چلیں گے تو یہ بھی آ جائیں گے۔ چلیے آخری بات بس کر لیتے ہیں، نمبر 6 پہ، وہ یہ کہ دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ بڑا اہم ترین عمل ہے، اللہ سے مضبوط ترین تعلق ہے، پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، تیری پناہ میں آتے ہیں، خواہ ظاہری ہوں چھپے ہوں۔ صحابہ کرام فتنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں سے بالخصوص اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ یہ 6 پوائنٹس مکمل ہوئے، میں ایک دفعہ بس ان کو دہرا دوں گی تاکہ آپ کو یاد آ جائے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 تقویٰ، نمبر 2 قرآن اور حدیث کا پابند ہونا، نمبر 3 جلد بازی سے پرہیز کرنا، نمبر 4 اجتماعیت، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گھر بیٹھ کے آپ اکیلے یوٹیوب پہ کچھ بھی سن لیں، کیا یقین ہے فتنوں سے بچ جائیں گے؟ دین تو عام ہو گیا نا سوشل میڈیا پہ، کسی کو بھی اٹھا کے سن لیں، خیر ہے بھائی اچھی بات ہے، جہاں سے مرضی لے لو۔ آپ کو کس نے بتایا یہ اچھی بات ہے، یہ سچ میں دین کی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا جب تک آپ سیکھیں گے نہیں؟ یہ ہے اجتماعیت، ٹھیک ہے؟ اور پھر راسخ فی العلم جو ہیں ان سے تعلق رکھنا اور دعا کا اہتمام کرنا۔ اب یہ 6 نکات ہر حدیث میں چل رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے۔ ان کا یہ منہج اور عقیدہ تھا کہ ہر بہترین کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، یہ باعث برکت ہے۔ کتاب الفتن، فتنوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 دروازہ کھل گیا، ایک باب شروع ہوا۔ باب کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ جو باب لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک آیت لے کر آئے، یہ ان کا منہج تھا۔ حدیث بعد میں لائے ہیں، پہلے آیت لائے ہیں۔ کیا؟ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن۔ پہلا باب کیا لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فتنوں کا بیان شروع ہوا ہے، حدیث سب سے پہلے کیا لائے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ اور تم اس فتنے سے ڈرو جو خاص انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے خاص طور پر تم میں سے ظلم کیا ہوگا۔ نیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو فتنوں سے خبردار کرنے کا بیان۔ پہلے آیت لائے اور پھر ساتھ ہی بتایا اس باب میں بیان آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی فتنوں سے خبردار کیا ہے۔ ہم بھی اس لیے کر رہے ہیں، امام بخاری نے بھی اس لیے کیا، ہم بھی آج اسی لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیے یہ جو عنوان ہے اس کے 2 جز بن گئے، ایک اس میں آیت ہے، دوسری میں
دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو آپ نے تلقین کی ہے۔ پہلی آیت جو آئی آپ نے دیکھا، اس آیت کریمہ میں فتنے سے مراد کیا ہے؟ ایسا گناہ جو عام ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کی سزا بھی عام ہوتی ہے، جو خود بھی عام ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں ایسی کوئی برائی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے، اس وقت میں اس کا نوٹس نہیں لیتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ برائی معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ اس برائی کی سزا میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ جب عذاب آتا ہے صرف ان پر نہیں آتا جنہوں نے برائی کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا نا، اس فتنے سے تم ڈر جاؤ جو خاص انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے خاص طور پر ظلم کیا ہے، بلکہ جب وہ آئے گا عذاب سب اس کی لپیٹ میں آ جائے گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو برائی نہیں کرتا وہ بچ جائے، کیوں؟ ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ وہ خود نہیں کرتا، لیکن جب برائی پیدا ہوئی، بڑھنا شروع ہوئی، اس نے روکنے کے لیے اقدام بھی کیے، اس سزا میں وہ شریک ہو گیا، بے شک وہ گنہگار نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلے فتنہ یہ لائے ہیں۔ اگر وہ اسی وقت روکتے سب لوگ عذاب سے سارے کے سارے بچ جاتے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو اس فتنے سے۔ کون سا فتنہ؟ جو خاص صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، سبھی لپیٹ میں۔ عام گناہ، عام برائیاں جب پھیلتی ہیں، انسان کہتا ہے بھئی میں کیا کروں، میں تو نہیں نہ کرتا، لیکن عذاب میں وہ بھی لپیٹ میں آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اختیار نہیں زبان سے روکے، یہ بھی اختیار نہیں ہے تو دل سے برا سمجھے، اور یہ سب سے ایک کم ترین درجہ ہے۔ اب یہ فتنہ کیا ہے؟ ایسی برائیاں عام ہو گئی، لوگوں نے اسے برائی کہنا بھی چھوڑ دیا، غلط کہنا ہی چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عذاب آیا، نیک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے اور بد بھی۔ ہاں یہ ہے جو نیک ہے انجام کے اعتبار سے جب وہ اٹھے گا تو اچھا انجام ہے، لیکن عذاب کی زد میں سارے آئیں گے۔ صرف ایک وجہ سے گناہ عام ہوئے، روکا نہیں، یہ وجہ ہے۔ ڈر جاؤ اس فتنے سے۔ اور یہ باب شروع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے خبردار کیا ہے، ڈر جاؤ ایسے فتنوں سے۔ لہٰذا کوئی بھی کسی بھی سطح پر گناہ ہو، اعتراف کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے گناہ وہ ہوتا ہے جو سینے میں کھٹکے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ سینے میں کھٹک ہے کچھ غلط۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور دوسری چیز بندے کو ناپسند ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اچھا یہ گناہ ہے، دیکھا، یہ نہیں سوچنا اچھا ناراض ہو جائیں گے، ہاں انداز نرم ہو لیکن اپنا حصہ ڈالیں کہ غلط ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، یہ جو ہمیں کیا ہے اس نے بڑا نقصان دے دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے کسی کو دعوت نہ دی، جب آگے بڑھے ہماری اولاد نے جب باہر نکلنا، کہاں جانا ہے؟ اسکول گئے ماحول دوسرا، کالج گئے ماحول دوسرا، ہسپتالوں میں گئے ڈاکٹر دوسرے، ایسے ہی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم سب کی تربیت نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم باہر نکلیں گے ہم سبھی کے ساتھ ہوں گے، ماحول صحبت تو وہی ملنی ہے۔ یہی اجتماعی زوال ہے کہ جب کوئی گناہ ہو اس پر روک تھام نہ کرنا، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ چاہے وہ آپ کو لگتا ہے چڑیا کی چونچ کے برابر ہے، اتنا ہی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا لکھ لیا نا کہ آپ نے حصہ ڈالا۔ جیسے آپ دیکھیے یہ تو گناہ ہو گیا کہ دل میں کھٹک پیدا ہوئی اور دل کرتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو۔ فحاشی کہتے ہیں ایسی بے حیائی جس کو عام کر دیا جائے کہ بس وہ عام ہو گئی،
مختلف فیشن کے نام پر ہم دیکھتے ہیں بے لباسی بے پردگی کس قدر عام ہے، اس پر بات نہیں کرتا کوئی۔ ان کو لگتا ہے کہ اس پر بات کریں گے تو شاید ہماری ذات کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں بھی وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، ہم بھی بچا نہیں سکتے۔ آپ ایک قصہ پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کا سورۃ البقرہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آپ روایات پڑھیں گے، اس میں 3 گروہ بن گئے، ایک جنہوں نے پوجنا شروع کیا، ایک جو منع کر رہے تھے برابر کہ نہیں کرو غلط ہے، اور ایک جنہوں نے کہا بھئی ہم نے کیا تو نہیں پر منع بھی ہم نے نہیں کرنا، ہم کیا کریں وہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس شریعت میں جو شرک کرتا تھا اس کی سزا قتل تھی، کہ جنہوں نے منع کیا وہ باقی سب کو مار دیں، یہ علاج ہے ان کا۔ پہلا پارہ کھولیے گا اور یہ واقعہ پڑھیے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جب گناہ عام ہو جاتے ہیں کوئی اس پر روک تھام نہیں کرتا، جو صاحب اختیار ہے وہ اختیار استعمال نہیں کرتا، جو صاحب زبان ہے زبان استعمال نہیں کرتا، جس کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ استعمال نہیں کرتا، اور دل سے بھی برا نہیں جانتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے وہ فتنہ آتا ہے، عذاب آتا ہے، سب کو شامل ہو جاتا ہے۔ ڈرو اس فتنے سے، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ جب وہ عذاب آئے گا خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا، سارے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر قیامت کے نزدیک چہرے مسخ کیے جائیں گے۔ اب یہ یقینی بات نہیں ہے کہ جس کا مسخ ہوا ہے ہم کہ یہ گناہ گاری تھا، نہیں، کوئی پتہ نہیں، انجام اس کا اچھا ہوگا، اپنے انجام کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا، لیکن وہ فتنوں کی زد میں آ جائے گا۔ زلزلے آتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ صرف برے لوگ مارے جاتے ہیں؟ نہیں، سیلاب آتے ہیں، آفات آتی ہیں، حادثاتی اموات ہوتی ہیں، چہرے باقی نہیں رہتے، جسم کے آدھے آدھے حصے ہو جاتے ہیں، اجتماعی زوال تو ہے، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، بہت سے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے کہ جب وہ پہنچے گا تو صرف خاص ظالموں کو نہیں آنا اس میں کہ بستی میں جتنے گھر ظالم ہیں بس ان کو آئے باقی بچ جائیں، ایسے معجزہ نہیں ہوگا، سب کو آئے گا۔ لہٰذا ڈرنا کس بات سے ہے کہ ایسے جو گناہ عام کیے جا رہے ہیں جن پر ہم بات نہیں کرتے، یہ غلط ہے، ہمیں بات کرنی ہے، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو شعور دینا ہے، اور دل سے بھی اس کو برا سمجھنا ہے۔ بعض دفعہ لوگ دل سے ہی نہیں برا سمجھتے، کم از کم اپنا اتنا حصہ تو ڈالنا ہے۔ اور نیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو فتنوں سے خبردار کرنے کا بیان یہ آگے آ رہا ہے۔ یہ ایک باب شروع ہوا، اب ہم اس کی احادیث آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔